السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ الحمد للہ سرزمین حیدرآباد دکن کا مشہور و معروف علمی و فکری ادارہ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام مستند و مدلل اسلامی کتابوں کا ترجمہ اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہوا، اور کثیر کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ پائے تکمیل تک پہنچی، جس سے پوری دنیا میں لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے سی ڈیز کے ذریعے سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے درس نظامی کی مشہور و معروف کتاب قدوری، جس کے 2 ابواب منتخب کیے گئے، جس میں کتاب النکاح اور کتاب الطلاق، تو یہ آج کی ہماری نشست 7ویں نشست ہے کہ جس میں ہم نکاح کے مسائل اور اس کے کچھ جزیات پر روشنی ڈالیں گے۔ تو آج کا یہ پہلا مسئلہ کہ عورت کو جب مہر معجل دیا گیا تو وہ خود کو وطیع اور سفر سے نہیں روک سکتی ہے۔ جس طرح سے معلوم ہے کہ مہر کی 2 قسمیں ہیں، مہر معجل اور مہر مؤجل، یعنی نقد اور ادھار۔ تو جو نقد مہر عورت کو دے دیا جائے، جسے مہر معجل سے موسوم کیا گیا، اگر مہر معجل عورت کو دے دیا جاتا ہے، اس کے بعد عورت پر یہ حق نہیں کہ وہ اپنے آپ کو یعنی خود کو وطیع سے روکیں اور سفر سے روکیں، یعنی سفر میں شوہر جانا چاہتا ہے، لے جانا چاہتا ہے، وہ نہیں جانا چاہتی ہے، تو یہ اسے اختیار نہیں۔ اسی طرح سے مرد صحبت کرنا چاہتا ہے، عورت خود کو روک رہی ہے، یہ بھی اس کے لیے جائز نہیں۔ اپنے آپ کو اگر روکے رکھیں تو یہ ناشزہ یعنی نافرمان کہلائے گی۔ اس کے بعد اگر مہر معجل میں کچھ رقم باقی ہے، یعنی جو بات یہ ہوئی تھی کہ مہر معجل میں اتنے رقم دیے جائیں گے، اب اس میں سے کچھ باقی ہے، اگر 1 روپیہ بھی باقی ہے، اس کو یوں سمجھیں کہ اگر مہر معجل 1000 روپے اور مہر غیر معجل یعنی مہر معجل یعنی ادھار 2000 روپے، یہ بات طے کی گئی، تو مہر معجل جسے فوراً ادا کرنا ہے، جسے نقد ادا کرنی ہے، تو اس میں 900 روپے ادا کیے، 100 روپے باقی ہے۔ اب جو ادھار ہے وہ تو بعد میں دینا ہے، اس کا مسئلہ الگ ہے، لیکن 1000 روپے میں صرف اگر 900 روپے دیے، 100 روپے باقی ہے، نقد مہر ادا کرنے میں 100 روپے باقی ہے، تو کیا 100 روپے باقی رہنے کی وجہ سے عورت اپنے آپ کو وطیع اور سفر سے روک سکتی ہے؟ تو شریعت اس بات کی اجازت دے رہی ہے کہ معجل یعنی رقم اگر باقی ہے تو عورت اپنے آپ کو وطیع سے اور سفر سے روک سکتی ہے، یعنی مہر معجل جو رقم فوراً ادا کرنا ہے، وہ رقم اگر باقی ہے، کچھ بھی باقی ہے، تھوڑا بھی باقی ہے، تو عورت اپنے آپ کو روک سکتی ہے، سفر سے بھی روک سکتی ہے، وطیع سے بھی روک سکتی ہے۔ اختیار ہے جب تک کہ ہاں چاہے تو نہ روکے، یہ الگ بات ہے کہ نہ روکے تو ان کا اخلاق ہے، لیکن اپنے جو مہر معجل جو نقد رقم انہیں ملنی چاہیے، جو اس کا جو معاوضہ ہے، اس کے جو استمتاع کے لیے جو شریعت نے جو بات رکھی ہے، کیونکہ کچھ نہ کچھ دینا ہے عورت کو، اس کے بعد اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کو جیسا بیان کیا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب ملنا چاہے تو حضور نے منع فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ تمہیں دینا پڑے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں، میں کیا دوں؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے موقع پر جو آپ کو مال غنیمت کے طور پر جو آپ کو زرہ دیا گیا تھا، زرہ جو آپ کے حصے میں آیا تھا، وہ آپ دے دیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بیچ کر رقم دی، یا پھر وہ خود ادا کیے اس چیز کو، اس کے بعد دونوں آپس میں پھر وہ شوہر بیوی کا تعلقات قائم کیے ہیں۔ تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جو نقد کی بات ہوئی تھی وہ مکمل طور پر پہنچانا ضروری ہے، اس سے پہلے عورت اپنے آپ کو روک سکتی ہے۔
ہاں البتہ اگر عورت وطی سے رک گئی تو شوہر پر یہ لازم ہے کہ نان و نفقہ ادا کرے۔ اگر عورت اپنے آپ کو وطی کے لیے پیش نہیں کر رہی ہے تو شوہر یہ نہ سمجھیں کہ میں نان و نفقہ کیوں دوں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو وطی سے روک کے رکھی ہے، تو شوہر پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو نکاح کے انعقاد کے ساتھ ہی اگرچہ کہ مہر باقی ہو تو ان حالتوں میں اور شوہر پر لازم ہے کہ نان و نفقہ ادا کریں۔ نان و نفقہ سے وہ نہیں روک سکتا اگرچہ کہ عورت اپنے آپ کو وطی سے روک رہی ہے۔ اسی طرح سے اگر مہر معجل یعنی نقد کے کچھ رقم باقی رہ گئے، نقد رقم میں کچھ باقی رہ گئے تو عورت بلا اجازت شوہر گھر سے باہر جا سکتی ہے۔ اگر کچھ رقم باقی ہے، جس طرح سے اپنے آپ کو وطی سے روک سکتی ہے اسی طرح سے بلا اجازت شوہر باہر جا سکتی ہے جب تک کہ اس کو نقد رقم نہ مل جائے۔ اب اگر نقد رقم مل جاتا ہے تو اس کے بعد پھر شوہر کی اجازت کے بغیر وہ گھر سے باہر قدم بھی نہیں رکھ سکتی ہے۔ میں کہ بلا اجازت ماں باپ کے یہاں وہ جا سکتی ہے۔ اب اس کے بعد جب اسے مہر مکمل طور پر وصول ہو گیا، مہر معجل جو نقد دینا تھا وہ تمام نقد کی چیز دے دیے گئے، تو اس کے بعد وہ بلا اجازت گھر سے باہر نہیں جا سکتی ہے۔ البتہ فقہاء نے فرمایا کہ صرف ہفتے میں ایک دن اپنے ماں باپ کے یہاں جا سکتی ہے، وہ بھی صرف دن بھر کے لیے۔ ہفتے میں ایک بار عورت اپنے ماں باپ کے یہاں صرف دن بھر کے لیے جا سکتی ہے، شریعت مطہرہ میں اس کی اجازت ہے، اور شوہر پر یہ لازم کیا گیا ہے کہ شوہر ہفتے میں ایک مرتبہ اپنے ماں باپ کے یہاں اپنی بیوی کو ضرور بھیجیں، اس سے کوئی انکار نہ کریں، ان کو بھیجنا چاہیے، یہ عورت کا حق ہے۔ اگر وہ نہ بھیجیں تو یہ ان کا اختیار ہے، لیکن شریعت نے شوہر کو یہ پابند کیا ہے کہ وہ ہفتے میں ایک بار صرف دن بھر کے لیے دن بھر کے لیے، رات کے لیے نہیں، دن بھر کے لیے ضرور اپنے ماں باپ کے یہاں لڑکی کو بھیجیں۔ اگر شوہر بھیجنا نہیں چاہ رہا ہے تو پھر عورت نہیں جا سکتی ہے، لیکن شریعت نے عورت پر جہاں پر یہ کہا کہ صرف وہ دن بھر رہے، وہیں مرد کے لیے بھی یہ کہا کہ آپ بھیجیں ان کو، یہ اخلاق ہے۔ تو کبھی لڑکی اپنے گھر جایا کریں، کبھی گھر والے ان سے ملنے آیا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ بارہا تشریف لاتے تھے، ہفتے میں 2 دن میں 3 دن میں جب بھی آپ کو موقع ملتا تھا تو بحیثیت والد آپ اپنے گھر میں تشریف لایا کرتے تھے۔ تو اسی طرح سے آج کے والدین یعنی ماں باپ کو بھی چاہیے کہ صرف اپنی بیٹی کو اپنے سسرال سے نہ منگوائیں، بلکہ خود بھی خبر خیریت کے لیے اپنی بیٹی کے گھر میں جایا کریں۔ اپنی بیٹی کے گھر میں جانا یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو والدین کے لیے یہ چیز ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے گھر جائیں اور ان کے حالات دریافت کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اکثر جایا کرتے تھے اور اس کے بے شمار روایتیں ملتی ہے۔